حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جنگل میں اکیلے تشریف لے جا رہے تھے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان کو گمان ہوا کہ اس جنگل میں ہی ہوں جو صرف اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ موسیٰ کو یہ خیال آنا تھا، اللہ کا حکم ہوا اس جنگل کے تمام درندوں اور حیوانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، سب کو کہ میرے ذکر کی آواز اونچی کر دو۔ اللہ کے ذکر کا اس جنگل میں شور ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے ذکر کی یہ آوازیں سنی تو سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اپنے رب سے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرا ذکر تو اس زمین کے نیچے بھی ہوتا ہے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اضرب بعصاک الارض، تم اپنا عصا اس زمین پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پاتے ہی اپنا عصا زمین پر مارا تو یہ زمین شق ہو گئی اور ایک پانی جوش مارتا ہوا، ابلتا ہوا نظر آیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس پانی کے اوپر بھی اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا اس پانی پر بھی مارا، تو جب پانی پر وہ عصا مارا تو وہ پانی بھی شق ہو گیا اور اس کے اندر سے ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا۔ اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ، یہ سب کچھ دیکھ کر حیران مت ہو، بلکہ اس پتھر کے اوپر بھی اپنا عصا مارو۔ اللہ کے حکم سے اس سیاہ پتھر کے اوپر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر سے ایک پرندہ نکلا جو بڑا نورانی پرندہ تھا، بڑا خوبصورت پرندہ تھا اور وہ اللہ کے ذکر میں مبتلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پرندے، تیری عمر کتنی ہے؟ جواب دیا کہ میری عمر 300 سال ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا کام کیا ہے؟ پرندہ کہتا ہے کہ میرا کام اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ ارے میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اور سنیے اے اللہ کے نبی، مجھے 2 دفعہ پانی دیا جاتا ہے، لیکن اس خوف سے میں پانی نہیں پیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے میں لگا ہوں اور موت کا فرشتہ آ جائے اور مجھے وہ غافل پائے اللہ کے ذکر سے۔ اس ڈر سے پانی کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا۔ میں اسی میں مٹھاس پاتا ہوں، اللہ کے ذکر میں ہی تمام حلاوت میرے لیے ہے، اللہ ہی کے ذکر میں مجھے سکون ملتا ہے اور میں اللہ کے ذکر میں ہی رہتا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تمام واقعات ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اس غفلت سے نکلیں اور جاگیں اور اللہ کے ذکر کی طرف دھیان دیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بے چینیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہر طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ راستے تلاش کر رہے ہیں جو یقیناً اور پریشان کر دینے والے ہیں، اور جو راستہ وہ ہے جس میں تمہیں سکون ملے گا اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے ہم غافل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صرف واحد یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ جب بھی آپ کے سامنے مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ یہ طے کر لیجئے کہ اگر ہمیں اپنا حل اس پریشانی کا نکالنا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہمیں سکون پانا ہے۔ یقیناً مجھے یقین ہے اور پوری امید کے ساتھ اللہ کی رحمت سے یہ کہتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر کہ یقیناً ضرور بالضرور آپ کو سکون نصیب ہوگا، مگر ہم یقین تو کریں۔